اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور ہر انسان اپنے کیے کا بدل پاتا ہے۔ یہ سورہ نجم کی 39ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی اگر کوئی چاہے گا بھی کہ کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لے، اس کا عذاب، تو یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس کو وہاں پر یہ اختیار نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جس کسی نے اپنے لیے جو کوشش اور محنت اور جستجو کی ہے، بس اسی کے مطابق اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اچھا کام کیا ہے تو اچھا، یا برا کام کیا ہے تو اس کی بری سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ کوئی کسی کے عمل سے سبکدوش نہیں کر سکتا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی کسی کے ذمے جو فرض یا واجب ہے اس کو کوئی دوسرا ادا کر کے اس سے سبکدوش نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ کسی کے ذمے انفرادی طور پر فرض نماز ہے، فرض نماز کوئی دوسرا اس کے بدلے ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ جو ہے فرض، اس کے بدلے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جو ہے اپنے نفل جو عبادات ہیں اور جو معاملات ہیں اس سے کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یعنی نفل جو معاملات ہے، اس کی عبادت ہے، اس کا فائدہ اور اس کا اجر و ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہیں سے ایصال ثواب جسے کہتے ہیں، اس کی شرعاً تائید ہوتی ہے۔ ایصال ثواب کہتے اسی ہیں کہ کوئی شخص کوئی اچھا عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں جو عمل کیا ہوں اس کا ثواب اور اس کا اجر فلاں بندے کو آپ عطا فرما دیجئے۔ یہ چیز ممکن ہے شرعاً، لیکن ساری چیزوں میں نہیں ہے، لوگ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ بہت سی چیزوں میں تو ممکن ہے جو شرعاً ثابت ہے نصوص کے ذریعے سے، جیسا کہ دعا کرنا۔ دعا انسان کے لیے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دعائے مغفرت یہ کی جا سکتی ہے، یہ نصوص قرآن سے ثابت ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورہ حشر 28ویں پارے میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے جو دعا کرتے ہیں بندے اللہ سے کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت اور بخشش فرما دیجیے، اور ان لوگوں کی بھی، ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے کسی اور کے لیے، اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یقیناً جب قرآن میں جب بات آ رہی ہے، دعا آ رہی ہے، تو پھر فائدہ ہوگا ہی۔ فائدے کے بغیر تو کوئی چیز قرآن میں آئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدقات اور خیرات وغیرہ جو ہیں اور دیگر بہت سی باتیں ہیں جس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، کسی اور کو پہنچایا جا سکتا ہے، ایک بندہ کر کے دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، لیکن ساری چیزوں میں نہیں ہے۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بدنی عبادات ہیں، یعنی جیسے کہ نماز اور روزہ اور تلاوت کلام پاک وغیرہ، اس کا ثواب کسی اور کو نہیں پہنچایا جا سکتا، اس سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جو بدنی عبادات ہیں، نماز پڑھ کے یا روزہ رکھ کے یا تلاوت کلام پاک کر کے کسی اور کو ایصال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو مالی عبادات ہیں، جیسا کہ صدقات کرنا، خیرات کرنا، یا نظر کسی کی پوری کرنا، یا مالی اور بدنی کا مرکب حج و عمرہ وغیرہ ہے، یہ عبادات کسی اور کو فائدہ دے سکتی ہے، اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ مالی عبادات کی حد تک جو مدنی عبادات ہے اس کا ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ حضرت امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قول ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جو کچھ بھی اچھا نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ بدنی ہو چاہے وہ مالی ہو، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج، عمرہ اور خیرات و صدقات، دعا، ذکر اور تلاوت کلام پاک، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ سب کے سب کسی دوسرے کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی نیک عمل، نفل عمل وہ کر کے کسی دوسرے کو ہبہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کو جائز بتاتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی شخص محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے بعد اپنے مالک کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو محنت کیا ہوں اس کی مزدوری کسی اور کو دے دی جائے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ کچھ اچھا اور نیک عمل کر کے اللہ کی دربار میں یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں جو یہ نیک عمل کیا ہوں اس کا اجر و ثواب فلاں بندے کو دے دیا جائے۔ یہ ممکن ہے، یہ دلیل اس حساب سے بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں کہیں پر بھی قرآن خوانی کے تعلق سے کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومین کے تعلق سے یہ ہدایت دی ہو امتوں کو کہ تم قرآن خوانی کرو، ان کے لیے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور کہیں پر بھی صحابہ کا عمل بھی کوئی بھی ایسا نہیں ملتا کہ میت کے لیے قرآن خوانی کی ہے، کیونکہ اگر یہ کام اچھا ہوتا اور یہ بہترین ہوتا اور فائدہ بخش ہوتا تو صحابہ کرام ضرور اس کو اختیار کرتے۔ اس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ نص کسی بھی نص سے ثابت نہیں ہے، نص قرآنی سے نہ نص حدیث سے۔ دوسرے دیگر چیزیں جو ہے جس کو ایصال کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، دعا ہے، صدقہ ہے، حج و عمرہ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا معاملہ ہے، یا نظریں پوری کرنے کا معاملہ ہے، دیگر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں نص سے، لیکن یہ چیز ثابت کہیں سے بھی نہیں ہوتی۔ اس میں اختلاف ہے، اس کے باوجود لوگ اکثریت لوگوں کی دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ قرآن سے بالکل بے پرواہ زندگی گزارتے ہیں، جو چاہیں ویسا کرتے ہیں، جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی غرض سے بھیجا ہے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی نیت انسان کو رکھنا چاہیے، اس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ زندگی بھر اکثریت ایسی دیکھنے میں آتی ہے کہ زندگی بھر قرآن کو کھولتے نہیں ہیں، بس بند کر کے رکھ دیا اس کو اور ایسے ہی چھوڑ دیا۔ جب موت آتی ہے، مرتے ہیں، مرتے وقت قرآن کھولا جاتا ہے یا مرنے کے بعد قرآن خوانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہزاروں حفاظ کو مدرسوں سے بلا لیا جاتا ہے، کرائے کے پیسے دے دے کر۔ قرآن اتنا کم کلام نہیں ہے، اتنا بے قیمت نہیں ہے کہ اس کو پیسے دے کر پڑھایا جائے، جبکہ آپ کو خود پڑھنا چاہیے اللہ کے کلام کو۔ کسی کو پیسے دے کر بلا کر، حفاظ کو پیسے دے کر پڑھا لینا، یہ کہاں کی طریقہ ہے بتائیے؟ بلا کر ان کو پڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر قرآن خوانی کی ایصال ثواب کی محفلیں منعقد ہونی شروع ہو جاتی ہیں مرتے ہی، اور ان کے تعلق سے قرآن خوانی شروع کر دی جاتی ہے، جبکہ جس نے زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، زندگی بھر اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، اس کی ہدایات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں کیا بھیجا ہے اس کو فرصت ہی نہیں تھی اس کے پاس، لیکن مرنے کے بعد قرآن خوانی کا سلسلہ شروع، مختلف قسم کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جو تیسرے دن کچھ محفل منعقد ہوتی ہے، زیارت کہتے ہیں جسے، فاتحہ سوم، اور 10واں 20واں فاتحہ چہلم برسی، یہ سب کے تعلق سے شریعت کہاں پر حکم دی ہے بتائیے؟ یہ جو کام آج امت کر رہی ہے، یہ تمام کاموں کا حکم کہاں پر ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تمام کام کرو؟ یہ قرآن خوانی کی محفلیں منعقد، پہلے تو قرآن پڑھ کر میت کو بخشا جا سکتا ہے، اسی کے بارے میں اختلاف ہے، بعض ائمہ کرام نے اس کو صحیح کہا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس کا ثواب بالکل نہیں پہنچ سکتا، یہ کسی بھی نص سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر اس قسم کی محفلیں منعقد کرنا اور باضابطہ دن مقرر کرنا، تاریخ مقرر کرنا، تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن، 1 سال کے بعد، یہ کہاں کا اصول ہے اور یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ کوئی بھی صحابی سے یہ عمل آپ کو نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے ایسا عمل کیا ہو کسی کے مرنے پر، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو کیا ہے اور نہ ہی امت کو اس کی ترغیب دی ہے۔ تو جو کام کی ہمیں سند نہیں ملتی، دلیل نہیں ملتی، اس کو کر اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بہت اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں، اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوگا، تو یہ آپ کی نظر میں ہوگا، اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں کیا ہے وہ دیکھیے، کیونکہ کسی بھی نیک عمل، اچھا عمل ہونے کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اس میں اور حکم ہو، اور خالصتاً اللہ ہی کے لیے کیا جائے، اور طریقہ کار جو ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہو۔ یہ تینوں شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو دلیل نہیں بنے گی وہ کام کی، چاہے وہ کتنا اچھا کام آپ اپنی نظروں میں سمجھ لیتے ہوں گے، لیکن جو کام اچھا تھا اس کو بتا دیا گیا دین میں اور سمجھا دیا گیا کہ یہ اچھا کام ہے، اس کو کرو، اختیار کرو،
اور جو کام کو نہیں بتایا گیا، اگر دین میں نئی نئی ایجادات کریں گے اور نئے نئے چیزیں لا کر اس میں گھسانے کی کوشش کریں گے تو یہی بدعت ہے۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ انسان کو ورغلا کر، یعنی اچھے اچھے کام کا یعنی بہانہ بنا کر اور دکھلا کر اس کو مزین کر کے یہ سمجھاتا ہے کہ یہ بہت اچھے کام ہے، اس کو کر لو، اس سے فائدہ ہوگا۔ جو بھی اچھے کام تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرما دیا گیا۔ اس میں یعنی یہ بات بتا دی گئی کہ آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اس طریقے کو ہم نے تمہارے لیے پسند فرما لیا جو دین اسلام ہے۔ تو اس میں اس کمی کی گنجائش ہے، نہ زیادہ بڑھانے کی کوئی گنجائش ہے اس میں کسی بھی کام کے سلسلے میں۔ جو بدعت کرے گا اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں آئی ہے، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ضلال ہے، یہ گمراہی ہے، اور پھر گمراہی کا نتیجہ جو ہے وہ آگ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، اسے مجھے روکا جا رہا ہے۔ بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھے کام کو کے تعلق سے ڈیسائیڈ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھے کام کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے اور برے کاموں کے تعلق سے بھی بتا دیا گیا ہے کہ کون سا اچھا کام ہے اور کون سا برا کام ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش، محنت اور جستجو جو اس نے کی ہے ان قریب دیکھی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بس کچھ کر لیا اور اس کا ثواب مل گیا، نہیں، اس کی حقیقت کو دیکھا جائے گا اللہ کے دربار میں کہ وہ کام جو اس نے کیا تھا وہ کس نیت سے کیا تھا، کس غرض سے کیا تھا۔ کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا تھا، یا منمانی طریقے سے کر لیا تھا، یا لوگوں کو دکھانے کی خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر۔ جو ریاکاری کا جو عمل ہوتا ہے، جو دکھاوے کا اور نمود و نمائش کا جو عمل ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، وہ بالکل رائگاں ہو جائے گا اور اس کا کچھ بھی اجر و ثواب کسی کو نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ جو کچھ بھی کرو اللہ کی خاطر کرو، اللہ کی راضی اور خوش کرنے کی خاطر کیا کرو۔ انما الاعمال بالنیات جو کہا گیا ہے، جو حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو سب سے پہلے یہی حدیث ملے گی۔ یہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیات پر ہے، نیتوں پر ہے۔ تو نیتیں کیا؟ اچھی نیت اور اچھا کام دونوں ہونا چاہیے۔ بعض وقت لوگوں کو اس میں بھی مغالطہ ہوتا ہے کہ برے کام کو بھی اچھی نیت سے کر لو اچھا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ جو کام اچھا ہے اس کو بھی اچھی نیت سے کرنا، نماز بہت اچھا کام ہے، حکم ہے، روزہ رکھنا بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کو بھی اگر بری نیت سے کریں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تلاوت کلام پاک بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کو اگر بری نیت سے کریں گے، لوگوں کو دکھانے کی خاطر اور کچھ فائدے کی خاطر، کچھ دوسری دنیاوی اغراض اس میں اگر تمہاری پوشیدہ ہوگی، اس کی خاطر اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرو صرف اور صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ بیکار اور ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی برا کام ہے، جیسا کہ لوگ اس سے اس کو بھی ملا لیتے ہیں کہ برا کام ہے لیکن اچھی نیت سے کر رہے ہیں، اچھی نیت سے کیجیے یا بری نیت سے کیجیے، وہ کام قبول ہونے والا نہیں، مزید اور گناہ میں پڑ جائیں گے۔ اگر کوئی حرام کام ہے، حرام کام کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جا کے بسم اللہ کہہ کر وہ کھا لیے، ہم تو بسم اللہ کہہ کر وہ شروع کر دیے۔ آپ بسم اللہ کہیے یا ہزار بار اور کچھ دوسرے کلمات کہیے، آپ کچھ بھی نیت رکھیے اس کے تعلق سے، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، جو غلط ہے، وہ غلط ہی ہوگا، چاہے اس کے بارے میں آپ کی نیت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔